جب میرے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے اندر تشریف فرما تھے، ادھر شام کے اندر حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا، یزید تخت نشین ہو چکا، اس نے خط لکھا مدینہ طیبہ کی طرف، اور جو اس وقت کا گورنر تھا مدینے کا ولید بن ربیعہ، اس کو خط لکھا کہ تم ایسا کرو، میرا باپ فوت ہو چکا ہے، میں تخت نشین ہو چکا ہوں، سلطنت میں نے سنبھال لی ہے، آپ مجھے لانا ہے 4 آدمیوں کو، میں نے وہ نام بھی لیے تھے پچھلے جمعہ پہ، میں اشارہ کر کے اپنی گفتگو کو آگے چلانا چاہتا ہوں، آپ ان سے بیعت لے لیں، اگر وہ بیعت نہ کرے تو ان کو قتل کر دیں، ان کو شہید کر دیں، یعنی امام حسین کے بارے میں۔ جب ولید بن ربیعہ نے یہ بات سنی تو اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی پڑھا اور کہا کہ لعنتی تو مصطفیٰ کے باغ نبوت کے پھول کو شہید کرنا چاہتا ہے، تیری جرأت کیسے ہوئی؟ اس نے پڑھا نہیں، اپنے ایک رازدار کو اپنے قریب بلایا اور خط لکھا اور کہا کہ یہ تیرے اور میرے درمیان ایک راز ہے، یہ خط امام حسین کے پاس چھوڑ کر کسی کو پتہ نہ چلے۔ رازدار کیا، حضرت امام حسین کے پاس خط دیا، لکھا تھا اے امام میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں، آپ کے نام جان کے دین کا وفادار ہوں، یزید کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، آپ مہربانی فرمائیں مدینے سے ہجرت کر کے آپ حرم والے یعنی مکہ المکرمہ کی سرزمین کو بنا تشریف لے جائیں۔ اب امام حسین نے جب یہ بات سنی ولید بن ربیعہ کی، اب کسی کو معلوم نہیں ہے، صرف امام حسین ولید بن ربیعہ اور ایک رازدار کی بات معلوم ہے۔ اب یہ بات جب امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ خبر پہنچی تو آپ پریشان ہوئے بہت زیادہ، آپ نے تشریف لے کے آپ اپنے نام جان حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، وہاں جا کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر سلام عرض کیا اور باتیں کی، پھر آپ واپس آ گئے ایک دن، پھر دوسری مرتبہ آپ دوسری رات گئے، تیسری رات تیسری مرتبہ آپ تشریف لے کے گئے، پہلے حضور علیہ السلام کے روضہ انور پہ حاضری دے کر جنت البقیع کے اندر آئے، وہاں آ کر آپ نے اپنی امی جان سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر نور پر حاضری دی، سلام پیش کیا، پھر اپنے بھائی امام حسن کے پاس آئے، وہاں حاضری دینے کے بعد آپ پھر رات کے وقت آدھی رات کے وقت آپ پھر چلے گئے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے اندر۔ اب وہاں جا کر جب گئے حضور کی بارگاہ کے اندر سلام عرض کیا اور میرے کریم آقا روح الرحیم آقا کی قبر نور سے لپٹ کر آپ رونے لگے، جو بات آپ نے اپنے نام جان کے ساتھ کی، جو گفتگو کی، جو باتیں ہوئی، اگر آپ ذوق کے ساتھ ترنم کر سننا چاہتے ہیں تو آواز سے کہنے کا سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس بات کی سمجھ آئے خاموش نہ رہنا تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ آپ کو کوئی بات سمجھ آئیے، آپ خاموش رہتے ہیں میرا ذوق بھی ختم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں تو بات میرے سمجھ آئی یا نہیں آئی، جو بات کے سمجھ آئے تو ان کی بات سے کہتے ہیں سبحان اللہ، میرے ذوق کے اندر کبھی جو ہے جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے کریم آقا دے میرے کریم آقا روح الرحیم آقا دے نواز حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چلتے اپنے نام جان کے تربت نور سے آئے، اپنے نام جان کے تربت نور لپٹ کے روتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں نانا جان ادھر دیکھنا میں اور حسین جنہوں آپ اپنی نبوت والی زبان
کے بعد حضور خواب کے اندر آئے، آنکھ لگ گئی حضور کی بارگاہ کے اندر. حضور نے خواب کے اندر آپ کو تسلی دی کہ حسین پریشان نہیں ہونا، تو جا یہ رب کا بھی وعدہ ہے کہ تو میرے دین میں خاطر قربانی دے گا. اب امام حسین کہتے کہ نانا جان مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب میں آپ کی گود کے اندر تھا جناب جبرائیل امین آئے، آپ نے میری گردن کے اوپر بوسہ دیا. جبرائیل کہنے لگے یا نبی اللہ، اسی گردن کے اوپر آپ کی امت کے ظالم لوگ آپ کے اس شہزادے کی گردن کے اوپر تلوار چلا کر آپ کے نوازے کو شہید کر دیں گے. اب امام حسین کہتے کہ نانا جان وہ وعدہ مکمل کرنے کا وقت آ گیا ہے. امام حسین نے اپنے نانا جان سے اجازت مانگی. میں نے پچھلے مہینے کے اندر ذوالحج مہینے کے اندر ایک جمعہ پہ میں نے بات کی تھی جب اللہ کے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا آبائی گاؤں بابل شہر چھوڑا نا، تو آپ کے صدموں میں سے ایک صدمہ یہ تھا کہ آپ نے اپنا آبائی گاؤں چھوڑا. اپنا شہر چھوڑنا یہ بہت بڑا صدمہ ہے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ جانا اپنا گاؤں، اپنا شہر، اپنا آبادی گاؤں. اور پھر وہ گاؤں آپ نہیں، وہ شہر آپ نہیں، بلکہ یہ شہر وہ ہے کہ جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں. حسین نے اپنے نانے جان کی گدی کی چھوڑا اور آپ نے اپنا سفر روانہ فرمایا مکہ میں سرزمین کے طرف. اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم آقا دے دیوانے ہو. حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا اپنے نانے جان کی دین کی خاطر. چلتے ہیں مکہ کی سرزمین پہ تشریف فرما ہوئے. دیکھتے ہیں سامنے کعبہ بیت اللہ ہے. لوگ کعبے کا طواف نہیں کرتے ہیں، کچھ لوگ کعبے کا طواف نہیں کرتے ہیں، کچھ لوگ مقام ابراہیم کے نال کھڑے ہو کے دونوں آپ ادا کرتے ہیں، کچھ لوگ مقام حرم کے سین سے اندر کھڑے ہو کے کعبے بیت اللہ کی زیارت کر کے رب کریم کی بارگاہ کے اندر ہو کے دعا مانگتے ہیں. میں قربان جاؤں حسین، ایک اور جگہ ہے جن کے اللہ کی ایک نہیں بلکہ 120 رحمتیں نازل ہوندیاں نے. ایک بات عرض کی کہ اللہ کی رحمت 120 رحمتیں خاص مقام ہے جو حسین ہے، حرم جو کعبہ بیت اللہ ہے، اس کے ارد گرد اللہ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا ایک ذرا برابر قطرہ اگر کسی بندے کو مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی اور آخرت کو بھی ثواب دیتا ہے. وہ مقام اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی 60 رحمتیں جو کعبہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی 40 رحمتیں جو مقام ابراہیم کے ساتھ وہ نوافل ادا کر رہا ہے، اور جس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی 20 رحمتیں جو مقام حرم کے سین کے اندر کھڑے ہو کر کعبہ بیت اللہ کی زیارت کر کے رب کریم کی بارگاہ کے اندر دعا کر رہا ہے، اس بندے کی شان کا کیا عالم ہوگا. ادھر طواف کعبہ ہو رہا